آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جنگ چین جیت چکا ہے تو کیا امریکہ اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار ہے؟ پوری دنیا کی نظریں آخر کیوں چین کی جدید ٹیکنالوجی اور چپ انڈسٹری پر مرکوز ہو گئی؟ امریکہ میں موجود سلیکان ویلی یہ سوچتی تھی کہ چین ایک نقل کرنے والا ملک ہے، ہمیشہ ایک قدم پیچھے اور کبھی بھی امریکی ٹیکنالوجی کے لیے حقیقی خطرہ نہیں بنے گا۔ آج کی دنیا میں چین صرف مقابلہ نہیں کر رہا بلکہ ایک نئی عالمی حقیقت تخلیق کر رہا ہے۔ اے آئی، روبوٹکس، ای کامرس اور انڈسٹریل انوویشن میں اس کی قیادت امریکی دعووں سے کئی قدم آگے ہے۔ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے چین خاموشی سے ایک قومی پروگرام چلا رہا ہے جس کا مقصد ہر سال تقریباً 1 لاکھ بہترین ہائی اسکول طلباء کو منتخب کرنا اور انہیں بین الاقوامی سطح پر ایلیٹ ریاضی اور سائنسی مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے تربیت دینا ہے۔ چین ہر سال تقریباً 50 لاکھ اسٹیم یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کے گریجویٹس پیدا کر رہا ہے، جبکہ امریکہ صرف تقریباً 5 لاکھ گریجویٹس پیدا کرتا ہے۔ یہی گریجویٹس چین کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ چین پہلے ہی مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوڑ جیت چکا ہے تو آپ یقیناً حیران ہوں گے۔ دراصل یہ جیت گزشتہ سال یا حتیٰ کہ 1 دہائی پہلے نہیں ہوئی، یہ کامیابی اس وقت ہوئی جب چین نے 30 سال سے بھی زیادہ پہلے کچھ بڑے فیصلے کیے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جسے زیادہ تر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ اے آئی کی دوڑ جیتنا اس بات پر نہیں ہے کہ کس نے سب سے تیز چپس یا سب سے طاقتور کمپیوٹرز بنائے۔ اصل بات یہ ہے کہ کس نے ایسا نظام بنایا جو مستقل طور پر ایک چیز پیدا کر سکے جس کی مصنوعی ذہانت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے ہنرمند لوگ۔ آپ دیکھیں، برسوں تک واشنگٹن یہ مانتا رہا کہ اگر وہ چین کی جدید سیمی کنڈکٹرز تک رسائی کو روک دے تو وہ چین کی رفتار سست کر سکتا ہے یا شاید اسے مکمل طور پر روک بھی سکتا ہے۔ سلیکان ویلی یہ سوچتی تھی کہ چین ایک نقل کرنے والا ملک ہے، ہمیشہ ایک قدم پیچھے اور کبھی بھی امریکی ٹیکنالوجی کے لیے حقیقی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سچ ہوتا تو ڈیپ سیک جیسا کچھ بھی کبھی وجود میں نہ آتا، لیکن حیرت انگیز طور پر ایسا ہوا۔ آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ چین میں حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ چینی سسٹم کو سمجھ لیں گے تو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا طریقہ بدل دیں گے۔ انویڈیا کے CEO جینسن ہوانگ نے چین کے متعلق چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ دنیا کے 10 میں سے تقریباً 9 اعلیٰ سائنسی اور ٹیکنالوجی کے اسکول اب چین میں ہیں۔ وہ مختلف شعبوں میں سائنسی اور ٹیکنیکل میدان میں آگے ہیں۔ پچھلے 5 سے 10 سال میں یہ سب مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ پہلے ہم زیادہ آگے تھے، اب وہ ہم سے بھی آگے ہیں۔ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں ہنرمند افراد کی تعداد ہے اور یہ افراد سخت محنت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی مارکیٹ بہت بڑی ہے۔ جینسن ہوانگ عالمی آرٹیفیشل انٹیلیجنس انڈسٹری کے سب سے جانکار افراد میں سے ہیں۔ انویڈیا امریکہ کے AI سسٹم کے مرکز میں ہے اور پچھلے 2 سالوں میں جینسن نے چین میں کافی وقت گزارا۔ اس دوران انہوں نے بار بار امریکی پالیسی سازوں کو خبردار کیا کہ چین کو الگ کرنا ایک غلطی ہے اور شراکت داری تنازع نہیں، واحد حقیقت پسندانہ راستہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ چین کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اگلا کیا آنے والا ہے۔ اچھا، تو آپ ایک کام کریں، فائنینشیل ٹائمز کی ویب سائٹ کھولیں اور ایک آرٹیکل پڑھیں۔
China's genius plan to win the AI race is paying off. یہ 2026 میں پڑھنے کے لیے سب سے اہم مضامین میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ ایک چیز واضح کرتا ہے جسے مغربی لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے چین خاموشی سے ایک قومی پروگرام چلا رہا ہے جس کا مقصد ہر سال تقریباً 1 لاکھ بہترین ہائی اسکول طلباء کو منتخب کرنا اور انہیں بین الاقوامی سطح پر ایلیٹ قسم کے میتھمیٹکس اور سائنس مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے تربیت دینا ہے۔ لیکن یہ صرف آغاز ہے۔ ان طلباء کو پھر براہ راست چین کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں داخل کیا جاتا ہے جو اب عالمی سطح پر سائنسی تحقیق میں لیڈرز کے طور پر پہچانی جاتی ہیں۔ گریجویشن کے بعد بہت سارے طلباء چین کی اہم ٹیکنالوجی کمپنیز کے انجینئرز، بانی اور محقق بنتے ہیں، اور نتائج خود بولتے ہیں۔ جیونگ بیمنگ، بائٹ ڈانس کے بانی اور ٹک ٹاک کے خالق اسی نظام سے نکلے۔ چین کے 2 سب سے بڑے ای کامرس پلیٹ فارمز تاؤ باؤ اور پنڈوٹو کے لیڈرز بھی اسی پروگرام سے آئے۔ اس طرح میٹوان کے بانی، چین کے فوڈ ڈیلیوری ایپ کے سربراہ، اور کیمیکرون کے 2 بھائی جو اب انویڈیا کے مقابلے میں چین کی بڑی کمپنیوں میں سے ہیں، وہ بھی اس ذہین کلاس کے طالب علم تھے۔ اسی طرح ڈیپ سیک اور علی بابا کے کوئن میں بڑے اے آئی ماڈلز کے مرکزی انجینئرز اور 10 سینٹ کے چیف سائنسدان بھی اسی پروگرام سے براہ راست اوپن اے آئی سے آئے۔ سچ پوچھیں تو میں ایک پوری ویڈیو صرف چینی ٹیک لیڈرز کے نام دینے کے لیے وقف کر سکتا ہوں جو اس پروگرام سے نکلے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ چین نے ایک اعلیٰ ہنرمندوں کی اسمبلی لائن بنائی ہے، اور یہ اتنے بڑے پیمانے پر کام کرتی ہے جسے کوئی مغربی ملک کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اس کی شدت سمجھنے کے لیے ایک نمبر پر غور کریں۔ چین ہر سال تقریباً 50 لاکھ STEM ایجوکیشن یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس کے گریجویٹس پیدا کرتا ہے، جبکہ امریکہ تقریباً صرف 5 لاکھ ایسے گریجویٹس پیدا کرتا ہے۔ یہ 10 کے مقابلے میں 1 کا فرق کسی بھی سفری پابندی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جن طلباء کو ذہین پروگرام میں منتخب کیا جاتا ہے انہیں 16 سے 18 سال کی عمر کے درمیان عام کلاسز سے نکال کر الگ کر دیا جاتا ہے، جبکہ زیادہ تر طلباء چین کے سخت کالج داخلہ امتحان گاؤ کاؤ کی تیاری میں دن رات محنت کرتے ہیں۔ ذہین کلاس کے طلباء اپنی توجہ تقریباً مکمل طور پر مقابلے کے مضامین پر مرکوز رکھتے ہیں۔ یہ طلباء ہائی اسکول کا مکمل نصاب مکمل کرتے ہیں اور گریجویشن سے پہلے کالج کے بہت سے کورسز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر وہ قومی یا بین الاقوامی کمپٹیشن میں اول پوزیشن پر آ جائیں تو وہ گاؤ کاؤ ہائی اسکول امتحان سے مکمل طور پر بچ جاتے ہیں اور براہ راست چین کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں داخلے حاصل کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہائی اسکول ختم کرنے سے پہلے ہی وہاں سے سب سے مضبوط طلباء اور بھی جدید پروگرامز میں جاتے ہیں، خاص طور پر کمپیوٹر سائنس اور مصنوعی ذہانت میں۔ یہی طریقہ ہے جس سے چین صرف سٹار سٹوڈنٹس نہیں بلکہ گہرائی اور مہارت پیدا کرتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جسے زیادہ تر مغربی پالیسی ساز سمجھ نہیں پاتے۔ آپ چاہے اس پر پابندی لگا دیں، آپ اس کو ایکسپورٹ کنٹرول سے نہیں روک سکتے، آپ ایک ٹیلنٹ پائپ لائن کو نہیں روک سکتے جو ہائی اسکول سے شروع ہوتی ہے۔ امریکی اے آئی کمپنیز زیادہ تر AGI یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس پر توجہ دے رہی ہیں، یعنی ایسا AI سسٹم جو انسان کی طرح سوچ سکے اور ہر شعبے میں دلیل دے سکے۔ یہ وہ چاند پر پہنچنے جیسی کوشش ہے جس پر بہت سی امریکی کمپنیز شرط لگا رہی ہیں۔ چین نے بالکل مختلف راستہ اپنایا ہے۔ چین نے اپنا سب کچھ ایک مستقبل کے بڑے انوویشن منصوبے پر لگانے کی بجائے AI کو ہر جگہ استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ مینوفیکچرنگ، لاجسٹکس، روبوٹکس، ہیلتھ، خود کار گاڑیاں، توانائی کے سسٹم اور صنعتی بہتر کاری میں
دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جب مغرب ایک مفروضاتی مقصد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو عملی مسائل حل کرنے کے لیے ابھی اور بڑے پیمانے پر استعمال کر رہا ہے۔ ایرک شمٹ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ چین اگلا قدم کیا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ چین اے آئی کو ہر شعبے میں استعمال کرنے پر بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری فکر یہ ہے کہ ہمیں بھی چینیوں کے ساتھ روزمرہ کے شعبوں میں مقابلہ کرنا ہوگا، جیسے کنزیومر ایپس، روبوٹس اور دیگر شعبے۔ وہ کہتے ہیں میں نے شنگھائی کی تمام روبوٹکس کمپنیوں کو دیکھا، یہ لوگ روبوٹ میں وہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے الیکٹرک گاڑیوں کے ساتھ کامیابی سے کیا ہے۔ اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، یہ پہلے ہی جانتے ہیں کہ چین نے دنیا کی سب سے جدید الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت بنانے میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ چینی الیکٹرک گاڑیاں اب دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی گاڑیاں ہیں، اور چین اب یہی حکمت عملی مصنوعی ذہانت میں بھی اپنانا چاہتا ہے، لیکن وہ طریقے سے نہیں جس کی زیادہ تر لوگ توقع کرتے ہیں۔ ڈیپ سیک نے اپنے امریکی حریفوں کے مقابلے میں جدید چپس اور کم خرچ میں دنیا کے معیار کا ریزائننگ ماڈل تیار کیا، جبکہ امریکی کمپنیز اپنے ماڈلز کو بند رکھتی ہیں، یعنی کلوز رکھتی ہیں۔ ڈیپ سیک نے اپنے پورے ڈیولپمنٹ پروسیس کو عوام کے لیے اوپن کر دیا تاکہ کوئی بھی اسے دیکھے اور سیکھ سکے، اور یہی سب سے اہم فرق ہے امریکی اور چینی اے آئی حکمت عملی کے درمیان۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیپ سیک کی ٹیم تقریباً مکمل طور پر چینی مقامی ہنرمندوں پر مشتمل تھی۔ اس کے بانی اس پر کھلے عام فخر کرتے تھے۔ ٹیم میں تقریباً ہر شخص چین کے جینیس کلاسز سے آیا تھا۔ ان انجینئرز میں سے ایک وانگ جیان صرف 21 سال کی عمر میں ڈیپ سیک میں شامل ہوا۔ بعد میں اس نے ماحول کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کوئی سخت ہائرارکی نہیں تھی اور تجربہ کرنے کی لامحدود آزادی تھی۔ اگر آپ امریکہ کے ٹاپ اے آئی لیبارٹریز جیسے اوپن اے آئی، اینتھروپک یا ڈیپ مائنڈ میں جائیں تو آپ ہر جگہ چینی محققین کو پائیں گے، اور بہت حد تک آج کی اے آئی مقابلہ امریکہ بمقابلہ چین نہیں ہے، بلکہ امریکہ میں چینی انجینئرز بمقابلہ چین میں چینی انجینئرز ہے۔ یہ اتفاق سے نہیں ہوا، یہ اس لیے ہوا کہ چین نے دہائیوں تک انہیں تیار کیا۔ اگر کوئی یورپی ملک ایسا نظام بناتا تو اسے ویژنری کہا جاتا، اگر کوئی چھوٹا ایشیائی ملک ایسا کرتا تو اسے اسٹریٹجک کہا جاتا، لیکن چونکہ چین نے یہ کیا، اسے اکثر ظالمانہ قرار دے کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ نظر اندازی خطرناک ہے کیونکہ یہ پالیسی سازوں اور عوام کو اس بات سے اندھا کر دیتی ہے کہ واقعی ٹیکنالوجی کی قیادت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جنگ ہیڈ لائنز یا ہائپ سائیکل سے نہیں جیتی جاتی، یہ سسٹم سے جیتی جاتی ہے۔ حقیقی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوڑ اس بات پر نہیں ہے کہ اس سال سب سے بڑا ماڈل کون بناتا ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ دہائیوں میں سب سے گہری ٹیلنٹ لائن کون بناتا ہے۔ چین نے یہ بات بہت پہلے سمجھ لی تھی، اس لیے جب لوگ کہتے ہیں کہ چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں زور پکڑ رہا ہے تو وہ بہت دیر کر چکے ہیں۔ چین نے صرف زور نہیں پکڑا بلکہ پائپ لائن پہلے ہی بنا لی تھی، اور جیسے ہی ہم 2026 میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس نظام کے اثرات کم نہیں ہو رہے بلکہ اہم سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ریزالو اے آئی نے حال ہی میں $250 ملین کی اوور سبسکرائبڈ فائنانسنگ حاصل کی، جس میں بڑے ادارتی سرمایہ کار شامل تھے، جس سے یہ کمپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کامرس میں 2026 میں مضبوط مالی حیثیت کے ساتھ داخل ہو رہی ہے۔ یہ سرمایہ مرجرز اور ایکوزیشنز عالمی سطح پر انٹرپرائز ڈپلائمنٹس اور پلیٹ فارم کی توسیع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مالی اعتبار سے کمپنی کی ترقی بہت تیز ہے۔ 2025 کے اختتام پر ان کی سالانہ ریکرنگ ریونیو تقریباً $209 ملین تھا، اور دسمبر 2025 ان کا پہلا منافع بخش مہینہ تھا۔
2026 کے پورے سال کے لیے ریزالو کا ہدف تقریباً $350 ملین ریونیو ہے، یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 10 گنا اضافہ، اور وہ 2026 کے آخر تک $500 ملین سالانہ ریکرنگ ریونیو کا ہدف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریزالو کے پاس مائکروسافٹ اور گوگل کے ساتھ شراکت داری ہے، یعنی پارٹنرشپ ہے، اور ان کا اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انجن برین پاور بتایا جاتا ہے کہ کامرس کے مخصوص معیار میں فرنٹیئر ماڈل سے بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے، اور وال اسٹریٹ نے بھی اس کا نوٹس لینا شروع کر دیا۔ 6 تجزیہ کاروں نے قیمت کے ہدف کو $7 سے اوپر رکھا ہے، اور 3 تجزیہ کاروں نے ہدف $12 سے زیادہ رکھا ہے۔ دوستو، اصل حقیقت یہ ہے کہ آج کی AI کی دوڑ میں چین نے محض ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ انسان پر سرمایہ کاری کی ہے۔ 3 دہائیوں سے زیادہ پہلے شروع کیے گئے منصوبے آج پھل دے رہے ہیں۔ ہزاروں نوجوان دنیا کے بہترین اسکولوں سے نکل کر چین کی انڈسٹری اور سائنسی طاقت کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، امریکہ کی موجودہ اسٹریٹجی جو چپس، سرمایہ کاری اور ہائپ کے گرد گھومتی ہے، دراصل چین کے طویل مدتی منصوبے کے سامنے صرف وقتی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے۔ چین نے نہ صرف AI کی ٹیکنالوجی میں خود کو مضبوط کیا بلکہ ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جو مستقل اور بڑے پیمانے پر ہنرمند افراد پیدا کرتا ہے۔ ہزاروں نوجوان جو ہر سال دنیا کے بہترین ریاضی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے پروگرام سے نکل کر چین کی انڈسٹری اور تجارتی طاقت کا حصہ بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا میں چین صرف مقابلہ نہیں کر رہا بلکہ ایک نئی عالمی حقیقت تخلیق کر رہا ہے۔ AI، روبوٹکس، ای کامرس اور انڈسٹریل انوویشن میں اس کی قیادت امریکی دعووں سے کئی قدم آگے ہے، اور جیسے ہی یہ ٹیلنٹ پائپ لائن مستقل کام کرتی رہے گی، امریکہ صرف موجودہ ماڈلز اور سرمایہ کاری پر مرکوز رہ کر دیرپا حکمت عملی میں پیچھے رہ جائے گا۔ چین کی جیت کی کہانی یہ نہیں کہ اس نے تیز ترین چپ بنا لی، بلکہ یہ کہ اس نے صدیوں کے لیے طاقتور ذہنی سرمایہ، انسانی وسائل کا نظام پہلے ہی قائم کر لیا۔ امریکہ کے پاس ماڈلز اور کیپٹل ہے، لیکن چین کے پاس مستقبل کے لیے ہنرمند ذہنوں کی پائپ لائن ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کسی پابندی یا بندش سے نہیں رک سکتی۔ یہ جیت صرف آج کی نہیں، یہ دہائیوں کی حکمت عملی کی جیت ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین واقعی امریکی دعووں کو مات دے رہا ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔